إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئی بلیس ٹی وی کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. ناظرین، سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام آپ کے سامنے آج 12ویں ایپیسوڈ میں پہنچ چکا ہے. ناظرین، مکی زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال میں سے غالباً 4 یا 5ویں سال کے درمیانی حصہ چل رہا ہے. دعوت دین مکے کے اندر اپنے مضبوط قدم جمانے کو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان مضبوط قدموں کو ہلانے کے لیے مشرکین مکہ نے اپنے حربے استعمال کرنا شروع کر دی. طرح طرح کی کوششیں کرتے، جیسا گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ کبھی ہنسی مذاق کرتے جو ان لوگوں کا جو اسلام قبول کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں غلط پروپیگنڈا کیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے لوگوں کو روک دیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بات سناتے تو وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کو نئے قصے کہانیاں سنا دیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ دیتے، کبھی مجنون کہہ دیتے، کبھی کچھ کہہ دیتے. اس طرح ہر قسم کے حربے ان لوگوں نے استعمال کیے. لیکن سب سے خطرناک داؤ جو مشرکین مکہ نے ڈالی وہ اسلام کے ماننے والوں کو ہلانے کے لیے. لیکن قسم اللہ کی ہے، جتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اتنا مضبوط ایمان کا ثبوت ان صحابہ نے خود مشرکین مکہ کو ان کے منہ پر دے دیا اور بتا دیا دنیا کو کہ اسلام کے ماننے والے جو حقیقی صحابہ کی جماعت ہے، وہ جب ایمان قبول کر چکے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی بڑھتی چلی جاتی ان کے مصیبتوں کی وجہ سے، ان کی ایمان کی تازگی میں وہ بڑھاوا کر لیتے ان مصیبتوں اور آزمائشوں کو دیکھ کر. اور ایسی مثالیں دنیا کے سامنے رکھی، شاید قیامت کی تاریخ تک ایسی کوئی مثال انسان بیان نہ کر سکے. ظلم و ستم کا جو سو دور شروع کیا صحابہ کے اوپر، مکی زندگی کا غالباً 5واں یا 6 سال کا دور ہے. عزیزان ملت، سب سے پہلا ظلم و ستم کا کام جو شروع کیا گیا وہ ان لوگوں کو پر کیا گیا جو غلام تھے، جو کنیز تھے. عورتوں پر بھی کیا گیا اور مردوں پر بھی کیا گیا. اس میں سرفہرست جس شخص کا نام ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں اذان دینے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے آقا کو جب پتا چلا کہ غلام اسلام قبول کر چکا ہے، کہ ہم اس سے بڑھ کر ہیں، غلاموں کو نیچی نظر سے دیکھا جاتا اور آقا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو وہ سمجھنے لگے کہ آقا کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اپنا چکا ہے، تو آخر یہ غلام کس سوچ کی طرف جا رہا ہے. بڑی تکلیف ان کے آقا کو ہی، بڑی ہی جو سو بے عزتی اپنے آپ کی محسوس کرنے لگے، اور اتنا غصہ آیا کہ ہے غلام میرا اور میرے باپ دادا کے دین کو ٹھکرا کر ایک نئے دین کی طرف چلا گیا جو ان کے قریب نیا تھا. لیکن حقیقت میں اللہ کا جو دین اسلام ہے وہ اسی وقت سے زمین پر ہے جب سے آدم علیہ السلام نے قدم رکھا. ہاں، شریعتیں بدلتی گئی، طور طریقے عبادت کے کچھ تبدیل ہوئے، لیکن بنیادی اصول جو اسلام کا ہے وہ ازل سے لے کے آج تک اور قیامت تک وہی رہے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
वज्तनिबुत तागूत, हमने हर कौम में एक रसूल को भेजा है, वो कौम के पास जाता और उस रसूल उस कौम को एक ही बात की दावत देता, अनि अब्दुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, तागूत की बुत परस्ती, ये तमाम चीज़ों को, कुफ्र को छोड़ दो। ये पैगाम आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के हर पैगंबर का रहा, यही बुनियादी उसूल इस्लाम का रहा। शरीयत में दीगर तौर तरीक़ों में तब्दीली आई, लोगों के फितरी मिजाज के हिसाब से है, या जैसे अल्लाह ताला के मन से अल्लाह ताला ने वो कर दिया, लेकिन बुनियादी उसूल तो तौहीद इसी मज़हब का रहा है। अदीदान मिल्लत, इस तौहीद को मिटाने के लिए मुशरिकीन मक्का अपनी हर जो सो एड़ी चोटी का जोर लगाते। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका को जब पता चला कि बाप दादा के दीन को छोड़कर एक 200 दूसरे दीन में अपना चुका है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ ही दिनों से हमारे पास एक दीन पेश कर रहे हैं, इतनी तेजी से तो उनके पास चला गया, यहाँ तक कि इतना गुस्सा आता कि खजूर की बटी हुई रस्सी को हजरत बिलाल के गले में डाल देते और डालकर छोटे नौजवान बच्चों को बुलाते और कहते कि इसे घसीटते हुए जो सो मक्का की पहाड़ियों पर लेके चले जाना। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालकर उन्हें खींचा जाता जैसे जानवरों को खींचा जाता, सुभान अल्लाह, और ले जाकर उन्हें तपती धूप में खड़ा देते और कभी कभी तपती धूप में लिटा देते और उनका आका उनसे कहता कि बाप दादा के दीन को छोड़कर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपना चुका है उस दीन को छोड़ दे और बाप दादा के दीन पर पलट कर आ जा। लेकिन अदीदान मिल्लत, कमजोर होने के बावजूद, गुलाम होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, आका के प्रेशर में होने के बावजूद भी हजरत बिलाल की जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलती, अहद अहद कुल हुवल्लाहु अहद में जो अहद है कि वो एक ही अल्लाह है। ये 360 पत्थर को मैं नहीं मानता, ना हबल को मानता, ना लात को मानता, ना उज्जा को मानता, ना मनात को मानता, सिर्फ और सिर्फ एक अहद अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उसकी इबादत करने वाला हूँ। इतनी तकलीफें देते, यहाँ तक कि ये बात कोई एक दिन की नहीं थी, कोई 2 दिन की नहीं थी, सिलसिलेवार हुए तकलीफों का दौर हजरत बिलाल पे चलता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दोस्त, वो खास दोस्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बार बार हजरत बिलाल की इन तकलीफों को देखते रहे, उनसे सहा ना गया, उनसे रहा ना गया कि एक मुसलमान गुलाम को ऐसी जो सो अजियतें दी जा रही, ऐसी परेशानी जा रही, और उसका खता क्या है? उसकी खता उन मुशरिकीन के करीब ये है कि इसने एक अल्लाह के अकेले होने का वह दावा कर दिया है। बस अबू बकर सिद्दीक को देखा ना गया, वो गए हजरत बिलाल के जो सो आका के पास, मुंह चाहिए उसको कीमत दे दी और कीमत दे हजरत बिलाल को खरीद लिया और हजरत बिलाल को खरीद के आज़ाद कर दिया। अदीदान मिल्लत, इस्लाम में जब लोग मुनज़्ज़म जम जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला गुलामियों से आज़ाद कर दिया, यहाँ तक कि आज़ादाना ज़िंदगी हजरत बिलाल गुजारने लगे। ज़िंदगी में अगर हमारे मुश्किलात आती हैं, अगर परेशानी आती हैं, अगर आजमाइश आती है, तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इसका तर्जुमा इस तरह है कि अल्लाह किसी कौम पर, किसी शख्स पर उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। मेरे और आपके अंदर जितनी परेशानी बर्दाश्त करने का मादा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर शख्स को और कौम को वैसी परेशानी में मुब्तला करता है। शायद मैं और आप वो तकलीफ जो हज़रत बिलाल पर गुजरी, हम वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, शायद हमारा ईमान उस लेवल का नहीं, लेकिन अदीदान में वो मिसाल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जो आपके सामने दी गई कि जिनको आजमाइशों में 2-4 किया गया, शायद वो बिलाल ही हो सकते थे उन आजमाइशों को झेलने वाले। सिलसिला चलता गया, यहाँ के मर्दों में औरतों को भी टारगेट किया गया। ज़न्नीरा नाम से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खातून थी जो कनीज थी, उसके आका को जब पता चला कि उसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है, हज़रत ज़िन्निरा रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना मारते। अज़ीज़ान मिल्लत, पूरी इंसानियत जानती है कि औरत फिज़िकली कमज़ोर होती है मर्द के मुकाबले में, लेकिन जब अजियतें उन पर बढ़ा दी गई, जब तकलीफ़ें ज़न्निरा रज़ियल्लाहु अन्हा पे बढ़ा दी गई, तो अज़ीज़ान मिल्लत के तफसीर की किताबों में, सीरत की किताबों में लिखने वालों ने लिखा कि एक दिन के लिए ज़न्निरा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों की बीनाई चली गई। यहाँ तक कि जब वो आंखों से नहीं देख सकती थी, उस सदमे में, उस तकलीफ को नहीं सहकर आंखों की बीनाई चली गई, तो उसके आका ने, उसको मारने वाले ने कहा कि देख ज़िन्निरा,
तुझ पर हमारे बुतों की लानत पड़ी है, तूने हमारे बुतों की परस्ती से इनकार कर दिया, देख तुझ पर मार पड़ी है, तेरी आंखों की बिनाई चलेगी। लेकिन ईमान की ऐसी कैफियत का ऐलान ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा ये बात नहीं है कि तुम्हारे बुतों की परस्ती छोड़ने की वजह से मामला हुआ। सुनो, ये मेरे रब अल्लाह ताला की तरफ से मेरी आजमाइश है, और अगर मेरा रब चाह ले तो मेरी आंखों की बीनाई जरूर वापस आ जाएगी। ये ईमान इस कैफियत के साथ उस मक्के की वादी में उन मुशरिकीन मक्का के जालिम सरदारों के सामने एक ऐसा नारा लगाया ज़न्नीरा ने, तारीख में देखने वालों ने देखा, वो हाथों से मारने वालों ने देखा कि दूसरा ही दिन था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों की बीनाई उसको वापस लौटा दी। जब वो आ गई उनकी आंखों की बीनाई, तो मुशरिकीन मक्का के सामने एक ऐसी दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वाहदहू ला शरीक होने के बारे में आ गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही हकीकी खुदा होने के बारे में आ गई। लेकिन उसके बावजूद मुशरिकीन मक्का अपने बाप दादा के दीन से ऐसी मोहब्बत करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी नफरत करते थे, कहने वालों ने यह कहा कि ज़न्नीरा तेरी आंखों पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत ऐसी ऐसी बातें करते, तकलीफ देते सहाबा को, जुल्म और सितम का सिलसिला यहां तक के चला कि अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक नौजवान शख्स, उनकी वालिदा सुमैया रज़ियल्लाहु तआला, उनके वालिद यासिर रज़ियल्लाहु तआला, ये तीनों को घेर लिया जाता, जिसमें मक्के का एक बहुत बड़ा जाहिल सरदार अबू जहल होता, कि जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग के बाद इरशाद फरमाया, ये अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है, ये जालिम शख्स, इसकी जालिमाना हरकत का अंदाजा आप इस हदीस से लगा सकते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरी उम्मत का, इस उम्मत का फिरौन है। वो जालिम शख्स ऐसा कि माँ को घेर लेता, बाप को घेर लेता, बेटे को घेर लेता, उनको तपती दोपहर की धूप में ठहरा देता, तपा देता, गर्मी से जिस्म बेचैन वो बेकरार हो जाता, गर्मी को बर्दाश्त ना कर सकते। अरब का दस्तूर था अज़ीज़ान मिल्लत के दोपहर के वक्त वो अपने घरों के बाहर नहीं निकलते थे, इस वजह से कि उस धूप को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज भी अगर आपको हज या उम्रा जाने का जो सो अगर इत्तेफाक हो, वो अगर आप एसी होटल या जो सो कोई जगह छोड़कर आप निकल जाएं, मक्के की पहाड़ की गर्मी आप दोपहर के वक्त में आज भी शायद बर्दाश्त ना कर सके। ये अम्मा रज़ियल्लाहु तआला उनके वालिद यासिर रज़ियल्लाहु तआला उनकी वालिदा सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनको ऐसे जुल्म और सितम के जो सो घेरे में डाल दिया गया कि तपती धूप में ठहरा दिया गया, मार पीट करती जाती, यहाँ तक कि अम्मा रज़ियल्लाहु तआला के जो वालिद हैं, जिनका नाम यासिर रज़ियल्लाहु तआला हैं, वो जो सो बूढ़े शख्स थे, कमज़ोरी के अंदर थे, यहाँ तक कि वो अपने जो सो उन मुसीबतों को जो उनके ऊपर दी जा रही थी बर्दाश्त ना सके, और ना बर्दाश्त करने की वजह से उनका उन्हीं तकलीफ़ों में इंतकाल हो गया। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बातें जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि मजाक की बात नहीं, कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बताई जा रही, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में होने वाले वो वाक़यात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने हुए। जो जुल्म व सितम सहाबा पे ईमान लाने की वजह से मक्की ज़िंदगी के 5वें या 6वें या 4थे से 6वें साल के दरमियान हो रहा था, उसका तस्करा कर रहे थे। ये हालात को जान लीजिए अज़ीज़ान मिल्लत, ये कुर्बानियाँ सहाबा की सिर्फ इसी वजह से थी कि मुझ तक और आप तक दीन इस्लाम पहुँच दे। हम यहाँ एसी में खड़े होकर आपके सामने दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं, और आप आपके घर में बैठकर टीवी पे हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, ये कुर्बानियाँ हैं सहाबा की, कि आज ये इस्लाम की बातें मैं अगर आपको सुना सकता हूँ तो उनकी कुर्बानियाँ जो थी, उन कुर्बानियों को आपके सामने सुना रहा हूँ। वो बातें जो आप आपके घर में बैठकर इत्मीनान से सुन रहे हैं, तो अज़ीज़ान मिल्लत ये सहाबा की कुर्बानियाँ हैं, ये आले यासिर की कुर्बानियाँ हैं। यासिर रज़ियल्लाहु तआला उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त ना कर सके और वहीं इंतकाल हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत, ए ख़वातीन नाज़रीन जो हमारी इस वक्त इस आप एपिसोड को जो सो देख रहे हैं, सुनिए, आपका मर्तबा जो आपको गुज़िश्ता एपिसोड में बताया गया वो ये था कि इस आखिरी शरीयत पे इस ईमान लाने वाले सबसे पहले कोई मर्द नहीं थे, एक खातून को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना, सबसे पहले इस्लाम कबूल किया अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। अज़ीज़ान मिल्लत, नाज़रीन ख़वातीन जो इस चैनल पर इस वक्त हमारे एपिसोड को देख रहे हैं, सुनिए कि यासिर रज़ियल्लाहु तआला के इंतकाल के बाद जो उनकी शरीक हयात थी, उनकी बीवी थी सुमैया रज़ियल्लाहु तआला, जो बूढ़ी हो चुकी थी, उनको और उनके बेटे को भी अज़ियत
دی جاتی, ان کو مارا پیٹا جاتا, ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا. لیکن عزیزان ملت, ابو جہل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس امت کا فرعون ہے, اس ظالم نے ایسی ظالمانہ حرکت کی کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایک نیزہ لیا اور اس بوڑھی خاتون کی شرمگاہ کے پاس جو سو نیزے کو جو سو ڈال دیا, جس کی وجہ سے اسلام کی شہیدوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام درج کرنے والی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اے خواتین کی جماعت جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو, سنو, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا مرتبہ آپ لوگوں میں سے دیا گیا. سب سے پہلے اس اسلام کی راہ میں اپنا خون جس نے زمین پر گرایا, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے گرایا. اے خواتین کی جماعت, اپنے مرتبے کو سمجھو, اپنے اسٹیٹس کو سمجھو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم کو عطا کر دیا. یہ کیا تم اپنی دنیاوی مشغلات میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہو؟ کیا تم اپنی صرف خواہشات کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے شوہروں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام چیزوں کو اختیار کریں؟ کیوں اپنے باپ اپنے بھائی کو مجبور کرتے ہو کہ وہ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام طریقہ کار اپنا کرے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے علم کو حاصل کرو. آج مسلمان عورتوں کے پاس گھر میں وقت ہے, اس لیے کہ سسٹم جو بنا ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ شادی کے بعد اکثر عورتیں گھر میں اپنا وقت بتاتی ہیں. آج ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, آئی پلس ٹی وی کے ذریعے اور دیگر اسلامی چینلز کے ذریعے آپ گھر میں بیٹھ کر اسلامی تعلیمات حاصل کر سکتی ہیں. لیکن صرف اتنا ہی نہیں چلے گا کہ آپ ٹی وی کا بٹن آن کریں اور کسی ایپیسوڈ کو دیکھ لیں اور سمجھ جائے کہ آپ نے دین کا علم حاصل کیا. نہیں, آپ کو اللہ کی کتاب بھی اٹھانا پڑے گا, اس کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنا پڑے گا, آپ کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن مجید سورہ حجرات نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا گھر تو وہ ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یعنی احادیث پڑھی جاتی ہے. اس بات کی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امہات المومنین, ہماری مائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرات میں, اس سورے کا نام ہی سورہ حجرات ہے. حجرات یعنی کمرے, خیمے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے, ان کمروں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات, ہماری مائیں صبح و شام جو ہے ایک وقت معین کر چکی تھی کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے, احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے لیے. عزیزان ملت, یہ وہ عورتیں ہیں جو امت کی پہلی صف کی عورتیں ہیں کہ آج ہماری عورتیں ان سے زیادہ ہو گئی کہ علم میں کہ وہ علم سیکھنا نہیں چاہتی, کہ آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم میں نکل گئے, کہ آپ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم میں آگے بڑھ گئے. تو وہ لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں جو سو اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے, احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کہ آج آپ اپنے آپ کو بڑھتر سمجھتے ان لوگوں سے ہرگز نہیں ہو سکتا. کوئی جماعت مسلمانوں کی صحابہ کی جماعت سے عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتی. عزیزان ملت, بس ان سے نصیحتیں حاصل کرتے ہوئے, ان کی خوشگوار زندگی کے ان جو سو موقعوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے. خواتین, اپنے مرتبے کو پہچانیے. پہلی شہیدہ جس نے اپنا نام لکھا اسلام کی راہ میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ادھر باپ کا انتقال ہوا, کچھ دنوں کے بعد سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. مکی زندگی جاری و ساری ان کے بیٹے عمار بچے. عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو اب ایسی تکلیفیں ابو جہل اور اس کے لوگ دیتے کہ دھوپ میں سر کو تپاتے رہتے, یہاں تک کہ تکلیفیں برداشت نہ ہوئی, اتنا مارتے اور یہ مطالبہ کرتے کہ عمار محمد کو گالی دے صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کو برا بلا کہہ دینا, اسلام سے پھر جا, ہمارے بتوں کی تعریف کر, ہمارے بتوں کی عبادت کر. ایسے مطالبہ کرتے اور اتنی تکلیف دیتے یہاں تک کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری میں آ کر ان کا کہنا مان لیے اور ان کے خداؤں کو کچھ کہہ دیا. جیسے ہی وہ اسلام سے ہٹے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کو قرآن مجید میں بیان کیا. عزیزان ملت, میں نے آپ سے کہا کہ واقعے کو قصے کہانی نہیں ہے, ان واقعات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صداقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ باتیں ہوئی ایمان والوں کی کیفیت کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا. جیسے عمار رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کی تکلیفیں نہ سہ سکے اور ان کی بات مان کے ان کے بتوں کی اچھائی بیان کر دیے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آ کر جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکا اور ان کی بات مان کر ان کے بتوں کی کچھ تعریف کر دیا, یا وہ جو مطالبہ کر رہے تھے اس مطالبے کو میں نے کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
عمار رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ عزیزان ملت دیکھیے صداقت کیا چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام میں گواہی دیتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں، ان کی تکلیفوں کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں، تو اب تو ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے۔ ان کو کوئی فلمی باتیں عام نہ سمجھے، یہ حقیقت ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فرمایا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا، مطلب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمومی خاص طور پر وہ اور عمومی طور پر دنیا میں سارے لوگ جو قیامت تک آئیں گے اس آیت کے اندر آئیں گے۔ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ عزیزان ملت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص طور پہ جو سو وہ اشارہ دیتے فرمایا کہ ان کا دل مطمئن نہیں تھا جب وہ کفر کا اعلان کر رہے تھے، جب وہ مشرکین مکہ کی تکلیفیں سہتے ہوئے اپنی زبان سے کچھ کفر کے کلمات اگر نکال دیے، اللہ کے قریب وہ کفر میں جو سو شامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل مطمئن تھا عمار رضی اللہ عنہ کا۔ وہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں نہیں چاہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری زبان سے مجبوراً یہ الفاظ مجھے نکالنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جب گواہی دے دی، خوشی کے ساتھ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ عزیزان ملت سوچئے، یہ صحابہ کو جب پتا چلتا کہ ہمارے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے تو ایمان بڑا مضبوط ہو جاتا، اس لیے کہ صحابہ کو یہ بات واضح معلوم تھی کہ قیامت کا دن آنے تک لوگ اب ان کے بارے میں اللہ کی کتاب میں پڑھتے رہیں گے، لوگ اپنے بایوگرافیز لکھا کرتے ہیں، لوگ اپنے بارے میں ہسٹری کی کتابوں میں کچھ جو سو چیپٹر ڈال دیا کرتے ہیں، لیکن عزیزان ملت کچھ کتابیں سال رہتی ہیں، کچھ کتابیں 10 سال رہتی ہیں، کچھ کتابیں 20 سال رہیں گی، لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے جس میں بات لکھ دی گئی یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ اور عزیزان ملت اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ہر آیت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ عزیزان ملت اس طرح صحابہ کے واقعات جو سچے ہیں، قرآن مجید سے اس کی صداقت اور دلیل ہم کو ملتی ہے۔ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کچھ ملتا جلتا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ بڑے نازوں میں پلنے والے شخص تھے، بڑے ٹھنڈے ماحول میں باغیچات اور کھیت ان کے گھر کے قریب تھے، اس میں رہا کرتے تھے، بڑے جو سو اچھے مکان، بڑے اچھے گھر کے جو سو آپ جو سو شخص تھے۔ ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب یہ لباس پہن کر نکلتے تو لوگ ان کے لباس کو دیکھ کر کہتے کہ کاش مصعب بن عمیر جیسا لباس ہمیں مل جاتا۔ ان جب اپنے گھر سے نکلتے خوشبو عطر لگا کر نکلتے تو جس گلی سے گزر چلے جاتے لوگ وہاں سے گزر ہوتا تو لوگ کہتے شاید اس گلی سے بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ ایسی خوشبو لگانے والے، ایسے عمدہ لباس پہننے والے، ایسے عمدہ جوتا پہننے والے وہ مصعب بن عمیر جب اسلام کی آغوش میں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو ان کی والدہ کو پتا چلا کہ میرا لاڈلا بیٹا اب باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کی والدہ کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو گلے سے لگائے رکھتی ہے، لیکن آپ سختی کا اندازہ لگا کر دیکھیے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ کیسا ماحول مشرکین مکہ نے مکے میں بنا کر رکھا تھا کہ ماں اپنے بیٹے سے بھی نفرت کرتی تھی اگر وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا۔ ماں نے اپنے بیٹے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب گھر سے باہر نکلے وہ ٹھنڈے ماحول میں، عمدہ ماحول میں رہنے کی عادی تھی، لیکن عرب کی گرمی ان کو برداشت نہ ہو سکی۔ دن بیتتے چلے جاتے یہاں تک کہ عزیزان ملت مصعب بن عمیر کے جسم کے کھال، جسم کی جو سکن ہے اس کا عالم یہ ہوگا کہ ماحول باہر کا برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کھال اکھڑنا شروع ہو گئی۔ عزیزان ملت وہ مصعب بن عمیر جو اپنی ساری خوشیاں چھوڑ دیا، وہ عمدہ لباس چھوڑ دیا، وہ عمدہ عطر چھوڑ دیا، وہ جوتے چھوڑ دیا، وہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لبیک کہہ دی جائے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی جائے۔ عزیزان ملت، کیا آج ہم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہماری کچھ خوشیوں کو جو حرام طریقے سے ہم کما لیتے ہوں گے ان خوشیوں کیا نہیں چھوڑ سکتے؟ ارے وہ خوشی ہی کیا خوشی جس کے اندر حرام رکھا گیا ہو۔ کیا ہماری شادیوں کے موقع پر فضول خرچی اڑا دینا، حرام میں پیسہ لگا دینا، ناچنے والیوں پہ پیسہ لگا دینا، باجوں پر پیسہ لگا دینا، فضول خرچی میں پیسہ لگا دینا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے خاطر میں اور آپ ان حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ان فضول خرچی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ جبکہ عزیزان ملت مصعب بن عمیر نے اپنی ساری خوشیوں کو چھوڑ دیا کہ جس کی مثال ایسی ہے کہ جس کے جسم کی کھال اکھڑ کر گر جاتی۔ یہ ظلم و ستم عزیزان ملت صحابہ پہ جاری ہے۔ ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیں، بجز یہ کہ میں کہتے وقت اخلاص کے ساتھ کہوں، بجز یہ کہ آپ سنتے وقت اخلاص کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے مزید باتیں رکھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔